رضا، ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی آج کی تکلیف دہ ڈسکشن ہے، کیونکہ ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ ظلم ہوا ہے کہ ایک شخص جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور جس پہ الزام لگایا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ اب پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہوا کیا، مطلب کہ ایک ڈاکٹر شاہ نواز جو تھے، جو سول ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، تو ان پہ یہ الزام لگا، وہ ہوا کہ جی ان کی کہ کسی پرانے اکاؤنٹ سے کہ جناب یہ ان کو بلاسفیمس کانٹینٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت مدتیں ہوئی، میں نے اس اکاؤنٹ کو ہی بند کر دیا تھا، میں استعمال نہیں کرتا، تو میں اب وہاں سے کیسے کر رہا ہوں۔ پھر خیر یہ ہوا کہ جب ان پہ دھمکیاں شمکیاں آنی شروع ہوئیں تو وہ ماں باپ نے بھی ان کو کہا تو وہ کراچی چلے گئے۔ پھر یہ ہوا جی کہ پولیس جو ہے وہ عمر کوٹ میں ہنگامے ہو رہے تھے، مولوی شولوی، تو پولیس گئی عمر کوٹ سے اور جا کے کراچی سے، اور کراچی سے ڈاکٹر شاہ نواز نے ویڈیو کی جس میں کہا کہ میں فلانی جگہ بیٹھا ہوں اور اگر پولیس مجھے تحفظ دے میں اپنا ورژن بتاؤں، اور میں نے ایسی بات نہیں کی۔ تو پولیس آئی کراچی سے ان کو لے کے گئی، لیکن دلچسپ بات، ان کا جو ان پہ انکاؤنٹر ان کا ہوتا ہے سو کالڈ، اور ان کو جو قتل کیا جاتا ہے وہ سندڑی کے قریب کیا جاتا ہے، اور اطلاعات کے مطابق صبح 4 بجے جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن پولیس پھر انتظار میں بیٹھتی ہے کہ جناب دن ہو اور ہمیں دولہا بنا کے جو ہے وہ لوگ مولویوں کو نے اطلاع دی کہ جی آؤ آؤ اور ہمارے لیے پھولوں کا ایک ہار لے کے آؤ، انتظام کرو، ہمیں ویلکم کرو، ہم نے تو دیکھو ایک بلاسفیمس کو مار دیا۔ تو پولیس اس میں بالکل بہت انوالو ہے اس کیس میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ بڑی باتیں نشر ہو رہی ہیں کہ جی دیکھیں ڈی آئی جی جسکانی جو تھے وہ تو پڑھے لکھے تھے، باہر سے پڑھ کے آئے تھے اور کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی تھیں اور بڑے صوفی آدمی تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ سندھ کی صوفیزم پہ بھی، اس پہ بھی بات ابھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات یہ ہے کہ جسکانی صاحب کی کوئی پچھلے 5-6 سالوں میں ان کی پیٹ کی داڑھی بھی بڑھ گئی تھی اور شکل کی چہرے کی داڑھی بھی بڑھ گئی تھی۔ اور جو اس میں زیادہ ڈائریکٹلی انوالو ہے وہ ہے عمر کوٹ کا ایس ایس پی، اس کا نام بلکہ ہے آصف رضا بلوچ۔ آصف رضا بلوچ کا خود تعلق میرپور خاص سے ہے، تو اس کا ہے، اور لوگ جو ہے اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں سندھ میں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو معطل کرو، لیکن اس کو معطل نہیں کیا جا رہا۔ پولیس انوالو ہے، پیپلز پارٹی انوالو ہے، اور بہت سارے اور لوگ، کیونکہ ابھی تک لوگ افسوس کرنے گئے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کا ایم پی اور ایم این اے بالکل نہیں گئے۔ بلاول بھٹو نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ ہی زرداری صاحب نے، نہ ہی پی 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 کی لیڈرشپ نے، ٹوٹلی خاموشی ہے، اتنی خاموشی ہے کہ خود وہ جو ہندو جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ انوالو، وہ بھی ڈاکٹر شاہ نواز کے گھر افسوس کرنے نہیں گئے۔ سو پولیس کی انوالومنٹ ہے، ان کی انوالومنٹ ہے۔ اچھا، اب دو سوال اٹھتے ہیں، ایک تو آف کورس پیپلز پارٹی کا سیاسی منظرنامہ، دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کا جو کلچرل منظرنامہ اس کی بڑی ہے، اور تیسری ہے سندھ کا سیاسی منظرنامہ۔ جی بہت کیونکہ یہ ساری چیزیں جب تک ہم سمجھیں گے نہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ قتل جو ہے یہ بہیمانہ قتل ہوا کیوں ہے۔ بالکل بالکل عائشہ، تھینک یو فار لیئنگ اٹ آؤٹ سو ویل۔ اور یہ اس میں ظاہری بات ہے، میں یہی چاہتا تھا کہ ہم اس کو ذرا ڈیپر سندھ کے اور پاکستان کے جو کانٹیکسٹ میں دیکھیں، تو مجھے سب سے پہلے تو اس کا یہ کرے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے تقریباً 1 دہائی سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ سندھ کا، آپ نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹور کیا تھا، پھر میں نے آپ سے کہا کہ مضمون لکھے ہیں آپ دا فرائیڈے ٹائمز میں، آپ نے ایک سینٹس پیکٹ اس زمانے میں پرنٹ میں بھی آتا تھا، تو وہ آپ نے لکھا سندھ میں آپ جہاں جہاں گئیں، آپ نے لوگوں سے باتیں کی، اس میں آپ نے بارہا یہ ذکر کیا کہ اتحاد پسندی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، آپ نے اس کے شواہد دیکھے، آپ نے آبزرو کیا، بعد میں آپ نے اس پہ کچھ تحقیق بھی کری تھی، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک کلیشے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب سندھ تو صوفیہ کی سرزمین ہے، پرامن ہے، سیکولر ہے، وہاں نہیں ہے، لیکن یہ سندھ میں ہوا کیا ہے تھوڑا سا یہ بتائیے۔ اور پاکستان میں تو
جو کچھ 40-50 سال سے تو ایک اسٹیٹ پروجیکٹ تھا ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دینے کا، اور وہ ابھی تک جاری ہے. ویسے اس میں سارے شامل ہیں، ملٹری ہو، پولیٹیشینز ہوں، میڈیا ہو خود. لیکن یہ سندھ میں یہ کیسے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ذرا اس کے اوپر پہلے یہاں سے سٹارٹ کیجئے. رضا، ایک تو سندھ کے صوفیزم اور سندھ کے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں جو صوفیزم ہے پری ڈومیننٹلی، ایک تو وہاں نقشبندی پیر ہیں، رائٹ. اور نقشبندی سرہندی جو پیر ہیں وہ نقشبندیت اور اہل حدیث میں سمجھتی ہوں کہ یہ 1 انچ کا فرق ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ایکسٹریم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کی جو اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک مولوی جو ہے عمر سرہندی، جس نے پھر بڑا بڑھاوا دیا، اور بڑی یہ جو جب ڈیڈ باڈی جلائی جا رہی تھی اور اس میں اس کا بڑا کردار تھا. سو مولوی عمر سرہندی جو ہے وہ خود پیر صاحب ہیں، مولوی بھی ہیں، پیر بھی ہیں. سو ایک تو نقشبندی پیر ہیں، اور نقشبندیت جو ہے، کیونکہ نقشبندی جو ہے وہ ذکر کی اجازت دیتے ہیں لیکن باقی چیزوں میں خاصے ایکسٹریم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری بڑی درگاہیں سندھ میں وہ دیوبندیت سے جڑی ہوئی ہیں. بھار چنڈی، ہلیجی، پیر جھنڈو، یہ بڑی بڑی درگاہیں ہیں. یہ سب اور بھی ہیں جو کہ دیوبندیت سے جڑی ہوئی ہیں. مطلب کہ آپ خود دیکھیں نا، عبید اللہ سندھی جو کہ ایک بہت بڑے جو لیڈر تھے دیوبندی موومنٹ کے، اور تحریک ریشمی رومال مشہور زمانہ اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں. تو عبید اللہ سندھی سکھ سے وہ کنورٹ ہوئے، دیوبندی ہوئے. تو سندھ کی بہت ساری درگاہوں کے ساتھ ان کا بڑا جڑاؤ تھا. پھر پیر جھنڈو جو ہیں، ان کی جو گدی ہے اس میں آگے جا کے بٹوارا ہوا، اور اس میں ایک جو حصہ تھا وہ اہل حدیث ہو گیا. مطلب کہ پیر بدی الدین راشدی جو ہیں اگین جڑے ہوئے. پیر جھنڈو کون ہے؟ پیر جھنڈو پیر پگاڑا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو تھے بدی الدین راشدی جماعت اہل حدیث سندھ کے لیڈر تھے. یہ وہ تھے جو کہ اگر آپ سمینہ یاسمین، ڈاکٹر سمینہ یاسمین کی کتاب پڑھیں تو اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ جب جماعت الدعویٰ لشکر طیبہ بن رہی تھیں تو اس کی جو میٹنگ تھی اس میں پیر بدی الدین راشدی شامل تھے. صحیح. تو سندھ کا، اور بدی الدین راشدی مزے کی بات ہے کہ وہ شخص ہیں جو کہ پھر بعد میں اس پشاور میں اس مدرسے میں پڑھاتے رہے ہیں جہاں، اور ان کے اسٹوڈنٹس میں مسلم خان شامل تھے جو کہ جو بعد میں داعش پاکستان جو ہے اس کے ہیڈ بنے. سو بات یہ ہے کہ ہم سندھ کے اسلام کو دیکھتے نہیں ہیں. یہاں جو میجر انفلوئنس ہے وہ فاطمد جب آئے اور فاطمد نے کیا، ان کی انویژن ہوئی تو بہت سارا انفلوئنس وہ ہے وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ. دوسری ایک بہت بڑی جو چیز ہے نا جی پرابلم سندھ کی، وہ ہے ظاہر ہے اس کی فیوڈلزم ہے. بالکل. سو جس زمانے میں ہمارے ہاں ساری دنیا ملک میں ایکسٹریمزم بڑھ رہی تھی، تو سندھ میں لشکر طیبہ، مطلب یہ کہ آپ کے فوجی بھائی جو ہیں وہ مطلب کہ کوئی چھوٹا سا کیمرہ بھی لے کے جا رہا ہوتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے اور روک لیتے تھے. لیکن لوور سندھ جو ہے اس میں لشکر طیبہ عام گھومتی تھی، ان کی گریفیٹی ہر جگہ ہوتی تھی، ہر جگہ ان کے بندے ہوتے تھے. ان کو سندھ میں 2010 اور 11 میں جب سیلاب آیا ہے تو اس میں جو میجر کام ہے وہ لشکر طیبہ نے جا کے کیا، مطلب کہ ان کو کرنے دیا گیا. سو ایک تو یہ ہے. بٹ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو تھے، پھر دیکھیں 70s بھی ایک میجر ایک شفٹ ہے. 70s میں بہت سارے لوگ ویزے لگوا کے کام کے لیے سعودی عربیہ گئے، گلف گئے، اور وہاں سے انفلوئنسز بھی واپس آئے.
تو ایک ٹرانسفارمیشن میں کہ میں نے مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے بہاولپور پہ کام کرنا شروع کیا ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی پہ، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے بہت سارے اس سندھی جسے کہتے ہیں ٹکرے، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ بھی اتنے ہی اسلامی ہیں اور اتنی ہی انتہا پسندی ان میں ہے، جسے ہم انتہا پسندی کہیں گے، جتنی کہ آپ کو ساؤتھ پنجاب میں یا باقی پنجاب میں ملے گی. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ ہو کیا رہا ہے. اور جب آپ اس کی سوشل کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ایک تو آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں پہلی بات کہ چونکہ کوئی اور نیریٹو نہیں ہے، تو فیوڈلزم سے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایک نئی فیوڈل طاقت ریاست تیار کر رہی تھی ملیٹنٹس اور ایکسٹریمسٹ کے نام پہ، تو لوگ ان کی طرف جا رہے تھے. سو ایک تو وہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام ہے نیا، جو شدت پسند اسلام ہے، یہ نہیں کہ یہ پش بیک کرتا ہے ملیٹنسی وہ فیوڈلزم کو. جب 2014 میں گئی تھی، لمبا میں نے چکر لگایا تھا، تو اس میں مجھے یاد ہے کہ جو عام سندھی تھا وہ کہتا تھا کہ جی بی بی یہ ڈاکو، یہ فوجی، یہ سیاستدان، یہ مولوی، یہ سب ایک کٹھے ہیں ہمارے خلاف، رولنگ کلاس جسے رولنگ کہتے کلاس، ہیں. رائٹ. تو اس میں یہی تھا کہ کبھی یہ ڈاکو بن جاتے ہیں، جو ڈاکو تھے نئے 1980 کی دہائی میں، وہ بعد میں کچے کے علاقے میں ملیٹنٹ بن گئے، اب وہ پھر سے ڈاکو بن گئے ہیں. تو ریاست کی سیاست، سندھ کی پولیٹیکل پارٹیوں اور ایلیٹ کی سیاست، یہ سب چیزیں ہیں جو کہ اس ایکسٹریمزم کو ہوا دے رہی ہیں. مجھے اچھی